اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مجرب عمل، ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کل ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور گرفتار ہے، اور یہ پریشانیاں ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی تمام پریشانیوں کو رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نظر کرم آپ پر ہوگی اور آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے آگ میں گرتے وقت پڑھی، اور اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا اور بت پرستی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، تو آپ کی ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی اور آپ کے لیے سزا تجویز کی گئی، اور سزا یہ تجویز کی گئی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ آپ کی قوم کے لیے توحید کا اعلان ایک ایسا کانٹا تھا جو ان کے عیش و آرام سے سجے ہوئے بستروں میں کھٹک اور بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ آگ کا زبردست اہتمام کیا گیا، دربار شاہی لگایا گیا، پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل نور ایمان سے منور تھا اور آپ کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، اور یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا، مگر وہ جسے اللہ رب العزت نے اپنا خلیل کہا ہو، اس کے لیے آگ شعلے کیسے بن سکتی ہے؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر خدا نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اور یہی کلمات ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے موقع پر پڑھے، جب کفار نے آپ کو ڈرانا شروع کر دیا کہ آپ کے دشمنوں نے تو بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، لیکن ان باتوں نے آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور آپ نے یہی دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کو ان کلمات کی، اس آیت مبارکہ کی فضیلت کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنی طاقتور اور برکت والی آیت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیں گے، اللہ کے بھروسے اپنے کام کو شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کی ضرور پریشانیوں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دینی ہے۔ اب اس عمل سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا اس عمل کی بدولت۔ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن آپ کو تنگ کرتے ہیں،
तो दुश्मन का तसव्वुर रख कर ये अमल करें और दुश्मन के दिल और दिमाग पर फूंक मार दे तो इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। इसके अलावा भी मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपको इसके बहुत से फायदे होंगे। अब अमल क्या है, अमल को करना किस तरीके से है, इसका सारा तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस आयत मुबारका की एक तस्बीह आपने सुबह पढ़नी है और एक तस्बीह आपने नमाज मगरिब के बाद पूरी रात में किसी भी वक्त पढ़नी है। अब पढ़ने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि जो तस्बीह यानी कि जो वजीफा आपने सुबह के वक्त पढ़ना है वो तुलुए आफ्ताब से पहले पहले किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इन कलमात की पढ़नी है। आखिर में आपने फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगनी है। इसी तरीके से रात को जब आप नमाज मगरिब अदा कर लें तो पूरी रात आपके पास है, पूरी रात में किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जिस भी मकसद के लिए आपने ये अमल करना है उस मकसद का आपने तसव्वुर अपने जहन में जरूर रखना है। अगर घर में परेशानी है तो ये तसव्वुर रखे कि या मेरे परवरदिगार इस अमल की बरकत से मेरे घर से तमाम परेशानियां खत्म कर दे। अगर कोई हाजत है, एक हाजत है या फिर ज्यादा हाजतें हैं, तो उन तमाम हाजात का तसव्वुर रख कर ये अमल करे कि या परवरदिगार इस अमल की बरकत से मेरी तमाम हाजात को पूरा फरमा। अगर घर में बीमारी है तो बीमारी से निजात के लिए ये अमल करें और इस अमल को आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अगर 2 दिन में मकसद पूरा हो जाता है तो अमल को छोड़ दें, अगर 10 दिन में मकसद पूरा हो जाता है तो अमल को छोड़ दें। यानी कि जब भी आपका मकसद पूरा हो जाए, आपकी हाजत पूरी हो जाए तो आप इस वजीफे को छोड़ दें और फिर कभी आपको इसकी जरूरत पड़े तो फिर इसी तरतीब से आप ये अमल शुरू कर लें। और जो भी अमल करें उस अमल को पुख्ता यकीन के साथ करें, क्योंकि कामिल यकीन का होना बहुत जरूरी है। जितना पुख्ता यकीन होगा उतनी जल्दी आप इसके फवाइद से मुस्तफीद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन लोगों को ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जो बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हैं या जिनकी कोई बहुत बड़ी हाजत है, जो परेशानियों में गिर चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।